بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا ہمارا سبق ہے حمل کے دن اور بچہ جننے کے دن بچے کے نام رکھنے کے آداب فرامین اہل بیت علیہ السلام کے مطابق۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حاملہ عورت کو بیئی کھانی چاہیے تاکہ اس کے بچے کی رنگت بہتر ہی صاف ہو، بہت صاف ہو اور اس میں سے عمدہ خوشبو آئے۔ یہ بیئی ایک سیب کی طرح کا ایک درخت اپنا پھل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زچہ کو سب سے زیادہ تازہ چھوارے کھانے چاہیے۔ یہ جو کھجور تازہ ہوتی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کے وقت حکم دیا کہ تازہ چھوارے کھائے۔ لوگوں نے عرض کی ہے کہ جب کسی عورت کا بچہ جننے میں مشکل پیش آئے تو ذیل کی آیات ہرن کے چمڑے یا جھلی پر لکھ کر ایک ڈورے میں باندھ کر اس کی دائیں ران میں باندھ دو اور بچہ پیدا ہوتے وقت کھول لو، اور وہ آیات یہ ہیں، آپ آرام سے تفصیل سے لکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ فرمان معصوم ہے کہ جس خاندان میں کسی پیغمبر کے نام پر نام ہوگا، اللہ تعالیٰ صبح و شام ایک فرشتے کو بھیجے گا کہ اس کے لیے تقدس اور پاکیزگی کی دعا کرے۔ فقہ رضا میں منقول ہے کہ نام ولادت کے 7 دن رکھے، ولادت کے 7 دن کے بعد نام رکھے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ولادت کے وقت کے جو اعمال ہیں ان میں سے بچے کو غسل دینا سنت موقدہ ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے، اور احتیاط اس میں ہے کہ نیت یوں کی جائے کہ میں اس بچے کو برائے رضائے تعالیٰ غسل دیتا ہوں، اور اول اس کا سر دھوئیں، پھر دائیں پہلو، پھر بایاں پہلو۔ جابر سے منقول ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ہمراہ ایک شخص کے مکان پر گئے۔ اس مکان میں سے ایک بچہ نکلا۔ حضرت نے اس سے استفسار فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے عرض کیا محمد۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تیری کنیت کیا ہے؟ اس نے عرض کی ابو علی۔ فرمایا کہ تو نے اپنے آپ کو شر شیطان سے خوب محفوظ کیا۔ جس وقت شیطان کسی کو یا محمد یا علی آواز دیتے سنتا ہے تو وہ ایسا پانی ہو جاتا ہے جیسے کلئی آگ کے سامنے، اور جب کسی کا نام تمہارے دشمنوں کے نام سے سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور فخر کرتا ہے۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ خدا نے مجھے بیٹا عنایت کیا ہے۔ فرمایا مبارک ہو، تو اس کا نام کیا رکھا؟ تو عرض کیا محمد۔ حضرت نے سر زمین کی طرف جھکا لیا اور بار بار ارشاد فرمایا محمد 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 فرماتے تھے اور جھکتے چلے جاتے تھے۔ قریب تھا کہ روح مبارک زمین تک پہنچ گئے۔ اس وقت فرمایا کہ میری جان اور میری اولاد، میری عورت اور ماں باپ اور تمام اہل زمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہو۔ جب تو نے اس کا نام ایسا مبارک رکھ دیا ہے تو اسے نہ کبھی گالی دینا، نہ مارنا، نہ تکلیف دینا، اور یہ یاد رکھنا کہ جس گھر میں کوئی شخص محمد نام ہوتا ہے ہر روز اس گھر کو فرشتے پاک کرتے ہیں، فرشتے ہر روز اس گھر کو پاک کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حکیم، خالد اور مالک کے نام پر نام رکھنے کو منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے بدتر نام یہ نام ہیں حارث، مالک، خالد، اور 4 کنیتوں کو منع فرمایا، ابو العیسیٰ، ابو الحاکم، ابو المالک، ابو القاسم۔ 4تھی کنیت کو صرف اس وقت منع فرمایا جب نام اور کنیت دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور کنیت سے مطابق ہو جائیں، یعنی جس کا نام محمد اور اس کی کنیت ابو القاسم نہ ہونی چاہیے۔ یہ حدیث میں وارد ہے کہ یاسین نام نہ رکھنا چاہیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب کوئی گروہ کسی مشورے کے لیے جمع ہو اور ان میں کوئی شخص محمد، احمد، حامد یا محمود نام ہو تو ان کی رائے ہمیشہ بہتر اور بہترین قرار پائے گی۔ فرمایا جس لڑکے کا نام محمد رکھو اس کی عزت زیادہ کرو، اس کے لیے محفل میں جگہ چھوڑ دو اور اس سے ترشوی سے پیش نہ آؤ، یعنی کہ بدتمیزی، گستاخی، غصے سے پیش نہ آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے 4 بچے پیدا ہوں اور ان میں سے ایک کا نام میرے نام پر نہ رکھا ہو، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے جس گھر میں مدر ذیل نام میں سے کوئی نام ہوگا اس میں فقیری اور بے نوائی نہیں آ سکتی، یعنی محمد، احمد یا علی یا حسن یا حسین یا جعفر یا طالب یا عبداللہ یا فاطمہ۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا میرے نزدیک حمزہ سب سے زیادہ بہتر نام ہے، یہی رکھ لو۔ روایات میں ہے کہ جب جننے کی تکلیف ہو تو ذیل کی آیات مشک اور زعفران سے کسی پاک برتن پر لکھ کر کنویں کے پانی سے دھو کر اس عورت کو پلائیں اور تھوڑا سا پانی اس کے پیٹ پر چھڑک دیں، اور وہ یہ ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ناموں میں سے بہترین نام وہ نام ہے جو خدا کی بندگی پر دلالت کرتا ہو، جیسے عبداللہ، اور پیغمبروں کے نام بھی اچھے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ بچے جب ماں کے پیٹ میں ہو تب ہی نام رکھ لے، اگر نام نہ رکھا گیا اور وہ سقط ہو گیا تو قیامت کے دن اپنے باپ سے کہے گا کہ تم نے میرا نام کیوں نہ رکھا۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسن فرزند فاطمہ علیہ السلام کے نام حالت حمل میں رکھا تھا، اور محسن وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابھی شکم ہی میں تھا کہ خلیفہ اول کی خلافت میں ثانی کے ہاتھ سے شہید ہوا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ اول نیکی جو باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔